السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے ہی رکھے۔ جی، آج کا ہمارا لیکچر ہے 4A، یعنی ویکلی جو لیکچر دیے جا رہے تھے، پہلے ویک میں 3 لیکچر گئے اور اس کے بعد دوسرے اور تیسرے میں 2 لیکچر گئے ہیں۔ اب میں یہ 4 ویک کا لیکچر ہے اور اس میں پہلا لیکچر ہے۔ آج ہم پڑھیں گے سر سید احمد خان کا مضمون کاہلی، ٹھیک ہے۔ اب سر سید کے بارے میں جو پڑھنا ہے وہ صفحہ نمبر 14 پر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، یہ صفحہ نمبر 14 نظر آ رہا ہے۔ چلیں اب ہم اس کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ سر سید احمد خان، تاریخ پیدائش 1817، تاریخ وفات 1898۔ بچوں، یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اردو میں جب ڈیٹ لکھتے ہیں تو اس کے ساتھ سن عیسوی کا حمزہ ضرور لگایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ سر سید کے موروث اعلیٰ، موروث اعلیٰ یعنی جن سے انہیں وراثت ملتی ہے اس کو موروث کہا جاتا ہے، یعنی سب سے بڑے موروث اعلیٰ، اعلیٰ بڑے۔ تو جد امجد مطلب باپ دادا شاہ جہاں کے عہد دور میں ہندوستان آئے تھے، مغلیہ دربار کے بڑے عہدوں پر فائز رہے، یعنی مغلیہ دربار، مغلیہ سلطنت یا مغلیہ بادشاہت کے جو ان کے بڑے بڑے عہدے تھے ان پر وہ فائز رہے۔ سر سید نے رواج زمانہ کے مطابق تعلیم پائی، یعنی زمانے کے رواج کے مطابق تعلیم حاصل کی۔ سب سے پہلے عدالت میں بطور سر رشتہ دار کام کیا۔ سر رشتہ دار میر منشی یعنی بڑے منشی، ہیڈ کلرک۔ پھر ترقی کر کے منصف ہو گئے، منصف جج۔ سرکاری ملازمت کے باوجود سر سید مسلمانان ہند کی اصلاح کے لیے برابر کوشاں رہے، کوشش کرتے رہے۔ مسلمانان ہند، ہندوستان کے مسلمانوں کی اصلاح یعنی ان کی بہتری کے لیے انہوں نے پہلے ایک انگریزی اسکول مراد آباد اور غازی آباد میں کھولا۔ 1857 میں علی گڑھ کالج کی بنیاد 1875 میں علی گڑھ کالج کی بنیاد رکھی، جو بعد ازاں ہندی مسلمانوں کا سب سے اہم تعلیمی، سیاسی اور ادبی مرکز قرار پایا۔ انگریزی سے اردو میں ترجمہ کے لیے سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی۔ 1870 میں علمی و ادبی رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا۔ اس رسالے کی پرورش پائی ہوئی نسل نے، یعنی نوجوانوں نے اور بچوں نے، پروردہ نسل نے ہماری اجتماعی زندگی پر گہرے اثرات ڈالے، یعنی ہماری اجتماعی زندگیوں پر بہت گہرے اثرات انہی کی وجہ سے آئے، جو اس طرح کے ماحول میں سر سید احمد خان کی جو کوششیں ہوئی ہیں اس ماحول میں پائی ہوئی پرورش کی جو نسل تھی اس کے بہت زیادہ گہرے اثرات آگے ہمیں نظر آتے ہیں، جو کہ ہماری جنگ آزادی کے بعد جتنی بھی سٹرگل ہے، جتنی بھی کوشش ہے، جد و جہد ہے پاکستان حاصل کرنے کے لیے، وہ سب نے جو بنیاد رکھی ہے ان سب کوششوں کی، وہ سر سید احمد خان ہی ہیں۔ سر سید نے اردو میں مضمون کی صنف کو رواج دیا۔ صنف قسم، یعنی انہوں نے اردو میں مضمون لکھنا شروع کیا، مضمون کی صنف کو رواج دیا۔ خود کثرت سے مضامین لکھے اور اپنے رفقا سے، اپنے ساتھیوں سے قومی، تعلیمی، مذہبی، اخلاقی موضوعات پر مضامین لکھوائے۔ سر سید کا اسلوب نگارش یعنی لکھنے کا طریقہ، بیان کرنے کا انداز سادہ، سہل، آسان، بے ساختہ یعنی برملا بات کہہ دینا، بغیر کسی رکاوٹ کے غور و فکر کرنے میں دیر لگانے والی بات نہیں کرنی، بے ساختہ اور صحیح بات۔ تصنع یعنی بناوٹ سے پاک ہے۔ بابا اردو ڈاکٹر مولوی عبدالحق کا کہنا ہے، من جملہ بے شمار احسانات کے جو سر سید نے ہماری قوم پر کیے، ان کا بہت بڑا احسان اردو زبان پر ہے۔ انہوں نے اردو زبان کو پستی سے نکالا، انداز بیان میں سادگی کے ساتھ وسعت پیدا کی، سنجیدہ مضامین کا ڈول ڈالا یعنی بنیاد رکھی۔
جدید علوم کے ترجمے کرائے، بے لاگ تنقید، بے لاگ یعنی جس میں خود غرضی اور بناوٹ نہ ہو، مطلب یعنی خود غرضی نہ ہو، پرخلوص تنقید یعنی نکتہ چینی، اور روشن خیالی سے، روشن خیالی یعنی درست بات جو کہ جدید خیالات کی روشنی میں کہی جاتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے روشن خیالی سے اردو ادب میں انقلاب پیدا کیا۔ انقلاب کیا ہوتی ہے؟ تبدیلی۔ سر سید ایک بڑے مصلح اصلاح کرنے والے اور معمار قوم یعنی قوم کو بنانے والے ہونے کے علاوہ اعلیٰ درجے کے مصنف بھی تھے۔ مصنف جو کتابیں لکھتے ہیں، وہ پہلے جو اسی طرح کا لفظ پڑھا تھا اس میں صرف نون ادھر تھا، تو وہ کیا لفظ تھا؟ منصف، اور یہ ہے مصنف، تو یہ آپ نے دھیان رکھنا ہے۔ انہوں نے چھوٹی بڑی 30 سے زائد کتابیں لکھیں، تقریریں، خطوط اور مضامین کے مجموعے ان کے علاوہ ہیں۔ ان کی اہم تصانیف میں آثار السنادید، جس کا مطلب ہے بزرگوں کی نشانیاں، لیکن یہ کتاب کا نام ہے، رسالہ اسباب بغاوت ہند یعنی ہندوستانیوں کے یا برصغیر میں جو جنگ آزادی ہوئی یا مغلیہ سلطنت کا خاتمہ ہوا اور انگریزوں نے قبضہ کیا، تو انگریز اس کو بغاوت کہتے تھے۔ تو اس غلط فہمی میں وہ مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم کرتے تھے کہ یہ مسلمانوں ہی اس میں شامل تھے، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کی حکومت ختم کی تھی نا، تو اس لیے وہ مسلمانوں کو ہی قصوروار سمجھتے تھے۔ تو اس میں وجہ بتائی گئی ہے بغاوت کے اسباب یعنی وجوہات کیا تھیں۔ تبیین الکلام، خطبات احمدیہ اور تفسیر قرآن شامل ہیں، یہ ان کی کتابوں کے نام ہیں۔ اگلے پیج پر آئیں۔ سبق کا نام ہے کاہلی، مصنف سر سید احمد خان۔ مقاصد تدریس یعنی پڑھانے کے مقاصد کیا ہیں؟ نمبر 1، طلبہ کو لفظ کاہلی کے لفظی اور اصطلاحی معنی سے متعارف کرانا، یعنی لفظ کاہلی کے اصل میں معنی کیا ہیں اور لوگ اس سے کیا مراد لیتے ہیں، یہ سارا کچھ بتانا۔ اردو مضمون نویسی کے ابتدائی اسلوب سے آگاہ کرنا، یعنی مضمون نویسی کیا ہوتی ہے، مضمون لکھنا کیا ہوتا ہے، اس کے ابتدائی اسلوب یعنی اس کا جو شروع میں انداز تھا اس سے آگاہ کرنا، یعنی جب مضمون نویسی شروع کی گئی تو اس کا طریقہ کار، اس کا انداز کیسا تھا، تو اس کے بارے میں بتانا۔ سر سید احمد خان کی تحریروں میں موجود مقصدیت سے روشناس کرانا، یعنی سر سید کی تحریریں عموماً مقصدی ہوتی ہیں، ان میں اصلاح کا پہلو نمایاں ہوتا ہے، تو اس لیے اس میں جو مقصد چھپا ہوا ہے ان کی تحریروں میں، اس سے واقف کرانا۔ امت مسلمہ کے زوال کے اہم سبب سے آگاہ کرنا، یعنی مسلمانوں برصغیر میں جو مسلمان ہیں ان کے زوال کے اہم جو وجوہات ہیں ان سے واقف کرانا۔ یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی سمجھنے میں، کون سا لفظ؟ ٹاپک ہے کاہلی، تو اسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی سمجھنے میں لوگ غلطی کرتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں سے محنت نہ کرنا، کام کاج محنت مزدوری میں چستی نہ کرنا، اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں سستی کرنا کاہلی ہے، مگر یہ خیال نہیں کرتے کہ دلی قوہ کو بیکار چھوڑ دینا سب سے بڑی کاہلی ہے۔ ہاتھ پاؤں کی محنت اوقات بسر کرنے یعنی گزر بسر کرنے اور روٹی کما کر کھانے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ روٹی پیدا کرنا اور پیٹ بھرنا ایک ایسی چیز ہے کہ یہ بمجبوری یعنی مجبوری کے ساتھ اس کے لیے محنت کی جاتی ہے، اور ہاتھ پاؤں کی کاہلی چھوڑی جاتی ہے۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ محنت مزدوری کرنے والے لوگ اور وہ جو کہ اپنی روزانہ محنت سے اپنی بسر اوقات کا یعنی گزر اوقات کا سامان مہیا کرتے ہیں، بہت کم کاہل ہوتے ہیں۔ محنت کرنا اور سخت کاموں میں ہر روز لگے رہنا گویا ان کی طبیعت ثانی ہو جاتی ہے، یعنی ان کی دوسری ایک عادت بن جاتی ہے۔ ایک عادت تو انسان کے اندر ہے نا، فطری عادت، تو ایک طبیعت ثانی جو باہر سے اپنائی جاتی ہے،
اور جو پھر پکی ہو جاتی ہے عادت، اس کو کہا جاتا ہے۔ مگر جن لوگوں کو ان باتوں کی حاجت یعنی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنی دلی قوا کو یعنی اپنی دل کی طاقتوں کو بیکار چھوڑ کر بڑے کاہل اور بڑے بالکل حیوان صفت ہو جاتے ہیں۔ حیوان صفت یعنی وحشی ہو جاتے ہیں، ان میں وحشیانہ صفات پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ سچ ہے کہ لوگ پڑھتے ہیں اور پڑھنے میں ترقی بھی کرتے ہیں، اور 1000 پڑھے لکھوں میں سے شاید ایک کو ایسا موقع ملتا ہے کہ اپنی تعلیم کو اور اپنی عقل کو ضرورتاً کام میں لاوے یعنی لے آئے۔ لیکن اگر انسان ان عارضی ضرورتوں کا منتظر رہے، یعنی یہ جو عارضی ضرورتیں ہیں، جو وقتی ضرورتیں ہیں، ان کا ہی انتظار کرتا رہے اور اپنی دلی قوا کو یعنی اپنی دل کی طاقتوں کو بیکار ڈال دے، تو وہ نہایت سخت کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے۔ انسان بھی مثل یعنی مثال اس کی دی جا رہی ہے ان حیوانوں کے، ایک حیوان ہے یعنی حیوانوں کی طرح، جانوروں کی طرح ایک ایسا جانور ہے کہ جب اس کے دلی قوا کی تحریک کہتے ہیں ابھارنا، اکسانا، تو اس کی جو دل کی طاقتیں ہیں وہ ان کی جو حرکت ہے وہ سست ہو جاتی ہے اور کام میں نہیں لائی جاتی، تو وہ اپنی حیوانی خصلت میں پڑ جاتا ہے، یعنی اس میں ایک وحشی خصلت یعنی عادت پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ جسمانی باتوں میں مشغول ہو جاتا ہے اور انسانی صفت کو کھو کر پورا حیوان بن جاتا ہے۔ پس ہر ایک انسان پر لازم ہے کہ اپنی اندرونی قوا کو زندہ رکھنے کی کوشش میں رہے اور ان کو بیکار نہ چھوڑے۔ ایک ایسے شخص کی حالت کو خیال کرو، اب سر سید احمد خان ایک مثال دے رہے ہیں کہ ایک ایسے شخص کی حالت کے بارے میں سوچو کہ جس کی آمدنی اس کے اخراجات کو مناسب ہو، یعنی جس کے اخراجات کے مطابق اس کی آمدنی مناسب ہے اور اس کے حاصل کرنے میں اس کو چندہ محنت اور مشقت کرنی نہ پڑے، یعنی بالکل بھی محنت اور مشقت نہ کرنی پڑے۔ جیسا کہ ہمارے ہندوستان میں ملکیوں یعنی بادشاہوں اور لاکھ خراج داروں یعنی جن کو ٹیکس نہیں دینا پڑتا، وہ بھی عمرہ میں ہی شمار ہوتے ہیں لوگ، ملکیوں اور لاکھ خراج داروں کا حال تھا، اور وہ اپنی دلی قوا کو بھی بیکار ڈال دے تو اس کا حال کیا ہوگا، یعنی وہ اپنی دل کی قوتوں سے کام نہ لے اور ان کو بیکار اور فضول جانے دے، تو اس کا یہی ہوگا کہ اس کے عام شوق وحشیانہ باتوں کی طرف مائل ہوتے جائیں گی، یعنی اس کے جو عام شوق ہیں جو روزمرہ کے، وہ بھی وحشیانہ یعنی جانوروں جیسی صفات اس میں پیدا ہو جائیں گی، اور وہ جس طرح جانور اپنی جسمانی ضروریات کی طرف ہی لگے رہتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس دماغ نہیں ہوتا تو وہ سوچتے سمجھتے نہیں ہیں، تو وہ شخص بھی بالکل ایسا ہی ہو جائے گا کہ اس کے شوق وحشیانہ باتوں کی طرف مائل ہوتے جائیں گے، یعنی اس میں جانوروں کی سی صفات پیدا ہو جائیں گی اور جانوروں کی سی سوچ ہوگی، جانور جیسی شوق ہوں گے اس کے۔ مزیدار کھانا اس کو پسند ہوگا، قمار بازی اور قماش بینی کا عادی ہوگا، یعنی جوئے بازی اور اس طرح کھیل کود میں لگے رہنا، یہی سب باتیں اس کے وحشی بھائیوں میں بھی ہوتی ہیں۔ وحشی بھائیوں میں یہاں پہ جانوروں کو کہا گیا ہے، بھائیوں میں بھی ہوتی ہیں، البتہ اتنا فرق ہوتا ہے کہ وہ پہواڑ اور بدسلیقہ اور وحشی ہوتے ہیں۔ پہواڑ کہتے ہیں بچوں بدسلیقہ اور غیر مہذب کو، تو یہاں پر پہواڑ بدسلیقہ وحشی ہوتے ہیں۔ کون ہوتے ہیں؟ جانور، ظاہر ہے کہ ان میں سلیقہ نہیں ہوتا، وہ وحشی ہوتے ہیں اور بد تہذیب ہوتے ہیں، تو یہ ایک وفادار وحشی ہوتا ہے۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ انسان کو، یعنی انسان جو ہے وفادار رکھ رکھاؤ والا، یعنی وہ ہوگا تو انسان لیکن اس کی سارے شوق وحشیانہ ہو جائیں گے، تو وہ ظاہر ہے پھر وہ یوں لگے گا کہ جیسے یہ ایک وفادار رکھ رکھاؤ والا وحشی ہے۔ ہم قبول کرتے ہیں کہ ہندوستان میں ہندوستانیوں کے لیے ایسے کام بہت کم ہیں جن میں ان کو قوائے دلی اور قوت عقلی یعنی دل کی قوتوں اور عقل کی جو قوتیں ہیں کو کام میں لانے کا موقع ملے، اور برخلاف اس کے
اور ولایتوں میں مطلب غیر ممالک، یورپی ممالک میں اور خصوصاً انگلستان میں وہاں کے لوگوں کے لیے ایسے موقع بہت ہیں، اور اس میں بھی کچھ شک نہیں۔ اب یہاں پہ سر سید یہ مثال دے رہے ہیں کہ مانا کہ ہم یہ قبول کرتے ہیں، ہم یہ مانتے ہیں کہ ہندوستان میں ہندوستانیوں کے لیے، یعنی ہندوستان کے رہنے والے جو لوگ ہیں، ان کے لیے بہت کم ذریعے یا ذرائع ایسے ہیں کہ جن میں وہ اپنی دل کی قوتیں، جو دل کی طاقتیں ہیں اور جو عقلی طاقت انسان کو ملی ہے اس کو کام میں لانے کے موقع ملیں، یعنی ان کے پاس ذرائع بہت کم ہیں۔ اور برخلاف اس کے، یعنی ان کے برخلاف دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو ولایتوں یعنی یورپی ممالک میں، خاص طور پر انگلستان میں، وہاں کے لوگوں کے لیے ایسے موقع بہت ہیں، اور اس میں بھی کچھ شک نہیں کہ اگر انگریزوں کو بھی کوشش اور محنت کی ضرورت اور اس کا شوق نہ رہے جیسا کہ اب ہے، تو وہ بھی بہت جلد وحشت پنے کی حالت کو پہنچ جائیں گے۔ تو سر سید کہتے ہیں کہ اگر انگریزوں کے پاس بھی یہ مواقع نہ رہیں اور ان کے پاس بھی یہ ذرائع نہ ہوں اپنی یہ دلی قوتوں اور عقلی قوتوں کو استعمال کرنے کے، تو ان کے بھی شوق جو ہیں وہ وحشی پنے کا شکار ہو جائیں گے، یعنی وہ بھی جلد ہی جانور کسی صفات کے حامل ہو جائیں گے، ان میں بھی جانور جیسی صفات پیدا ہو جائیں گی۔ مگر ہم اپنے ہم وطنوں سے یہ کہتے ہیں، لیکن اب اس کے ساتھ ہی دیکھیں اصلاحی پہلو جو کہ ان کی خاص خوبی ہے تحریر کی، سر سید اصلاح کرتے ہوئے کہتے ہیں مگر ہم اپنے ہم وطنوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو ہم کو اپنے قوائے دلی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع نہیں رہا ہے، یعنی اگر موقع نہیں مل رہا ہے تو اس کا بھی سبب یہی ہے کہ ہم نے کاہلی اختیار کی ہے، یعنی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ہم نے کاہلی یعنی سستی اختیار کر لی ہے، اپنی دلی قوتوں اور عقلی طاقتوں کو استعمال نہیں کر رہے ہیں، یعنی اپنی دلی قووں کو بیکار چھوڑ دیا ہے، یعنی اپنی دل کی قوتوں کو ہم نے بیکار چھوڑ دیا، ان سے کام نہیں لے رہے۔ اگر ہم کو قوائے قلبی یعنی اپنی دل کی قوتوں اور قوت عقلی یعنی اپنی عقل کی قوتوں کو کے کام میں لانے کا موقع نہیں ہے تو ہم اس کی فکر اور کوشش چاہیے، تو ہمیں اس کی کیا کرنی چاہیے کہ اگر ہمارے پاس ذرائع نہیں ہیں تو ہمیں کم از کم اس کی فکر اور کوشش تو کرنی چاہیے کہ ہم یہ ذرائع حاصل کریں۔ وہ موقع کیوں کر حاصل ہو، یعنی یہ کس طرح ہمیں یہ ذرائع حاصل ہوں گے، کم از کم ہم کوشش تو کریں، سوچیں تو صحیح، غور و فکر تو کریں۔ اگر اس کے حاصل کرنے میں ہمارا کچھ قصور ہے تو اس کی فکر و کوشش چاہیے کہ وہ قصور کیوں کر رفع ہو، یعنی اگر ہم مانتے ہیں کہ اگر یہ ہمارے پاس جو مواقع ہیں، جو ذرائع ہیں، اپنی قوتوں کو استعمال کرنے، عقلی اور قلبی یعنی دلی قوتوں کو استعمال کرنے کے جو ہمارے پاس ذرائع اور وہ مواقع ہیں وہ ہمیں میسر نہیں ہو رہے، تو کیوں نہیں ہو رہے، ان کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے، تو اس کی فکر اور کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ غرض یہ کہ یعنی مقصد یہ ہے کہ کسی شخص کے دل کو بیکار پڑا رہنا نہ چاہیے، یعنی کسی بھی شخص کے دل کو، یعنی اس کی دل کی قوتیں کیا ہوتی ہیں، انسانی سوچ، غور و فکر، ایک جذبہ، جوش و جذبہ جو ہے اس کو بیکار پڑا رہنا نہیں چاہیے، کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہنا لازم ہے، یعنی کسی نہ کسی بات کی اگر کام نہیں ہو رہا تو کوئی نہ کوئی بات، کوئی نہ کوئی جو مسئلہ ہمیں درپیش ہے اس کی فکر و کوشش میں مصروف رہنا چاہیے تاکہ ہم کو اپنی تمام ضروریات کے انجام کرنے کی یعنی انجام دینے کی فکر اور مستعدی رہے، یعنی ہمیں فکر رہے اور ہمیں تیزی رہے، ہمیں چستی رہے کہ ہم نے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے یا اپنے مسئلوں کو حل کرنے کے لیے غور و فکر کرنا ہے اور مسئلہ حل اس کا حل تلاش کرنا ہے، تو اس کو فکر میں ہم مصروف رہیں۔ اور جب تک ہماری قوم سے کاہلی یعنی دل کو بیکار پڑا رکھنا نہ چھوٹے گا اس وقت تک ہم کو اپنی قوم کی بہتری کی توقع کچھ نہیں ہے۔ تو اینڈ پہ یعنی آخر میں وہ سر سید احمد خان ہمیں بتا رہے ہیں کہ جب تک ہماری قوم سے اپنی دلی قوتوں اور عقلی قوتوں سے کام لینا نہ چھوٹے گا، یعنی ہم بیکار پڑا رہنا اور کاہلی کو نہ چھوڑیں گے، اس وقت تک ہماری قوم کی بہتری ممکن نہیں ہے۔
تو یہ کہاں سے لیا گیا؟ سر سید احمد خان کی کتاب مقالات سر سید، مقالات کہتے ہیں مضامین کو جو لکھے جاتے ہیں، تو مقالات سر سید حصہ پنجم سے یہ سبق لیا گیا ہے، ماخذ یعنی اخذ کیا گیا ہے۔ تو یہ ماخذ کہاں سے کیا گیا ہے؟ مقالات سر سید حصہ پنجم۔ اب اس کے بعد آگے یہ مشقی سوالات، تو اس کے لیے ہم اب نوٹس پر چلیں گے۔ تو اب بچوں اب اپنے نوٹس کھولیں۔ جی بچوں، سبق نمبر 3 کاہلی کے یہ الفاظ معنی آپ کے نوٹس میں دیے ہوئے ہیں۔ یہ سارے نوٹس الفاظ معنی میں بول دیتی ہوں، ان کے میننگ بھی ساتھ ساتھ، تو آپ لوگوں نے اس کو یاد کر لینا اچھی طرح۔ موروث وہ شخص جس سے ورثہ ملے، موروث اعلیٰ جد امجد باپ دادا، رواج زمانہ دنیا کے رسوم یعنی زمانے کے رواج، سر رشتہ دار میر منشی یعنی ہیڈ کلرک، منصف انصاف کرنے والا مطلب جج، اصلاح درستی، کوشاں کوشش کرنا، بعد ازاں اس کے بعد، پروردہ پالی ہوئی یعنی پرورش کی ہوئی۔ بچوں یہ جو اس کے ساتھ ایزی میننگ مزید ہو سکتا ہے وہ میں ساتھ میں بول رہی ہوں، تو اس کو غور سے دیکھیں اور لکھ لیں، نوٹ کر لیں۔ صنف قسم نوع، کثرت نوع بھی قسم کو کہتے ہیں نا، کثرت بہتات زیادہ ہونا، رفقا رفیق کی جمع مطلب ساتھی، اسلوب نگارش تحریر کا انداز، سہل آسان، بے ساختہ غور و فکر کیے بغیر، تو یہ صحیح کر لیں لفظ، یہ غلط لکھا ہوا ہے آپ کے نوٹس میں، غور و فکر یعنی غر ہٹا دیں، اور غائن واؤ رے۔ جی بچوں یہ غور و فکر میں نے لکھ دیا ہے۔ اس کے بعد ہے تصنع بناوٹ مصنوعی پن، پستی گہرائی گراوٹ، ڈول ڈالا بنیاد رکھی، وسعت پھیلاؤ کشادگی، بے لاگ تنقید، بے غرض غیر جانبدار نکتہ چینی، یعنی اس کا لفظ کا پورا مطلب نہیں لکھا ہوا، یا آپ نیچے والا چھوڑ دیں، اور بے غرض غیر جانبدار تنقید یعنی نکتہ چینی، ٹھیک ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ آثار السنادید بزرگوں کی نشانیاں، تبیین وضاحت تشریح، کاج کام کار، چستی پھرتی تیزی، قوہ قوت کی جمع طاقت، بیکار کوئی کام نہ کرنا، بسر اوقات وقت گزارنا، طبیعت ثانی دوسری عادت، حاجت ضرورت، حیوان صفت جانوروں جیسی خصوصیات، عارضی وقتی، وحشی جنگلی غیر مہذب، مثل مانند طرح جیسی، تحریک حرکت دینا یعنی ابھارنا اکسانا بھی ہے اس کا مطلب، خصلت عادت، مشغول ہونا مصروف ہونا، مناسب موضوع، مشقت محنت، خراج ٹیکس محصول، لا خراج داروں ٹیکس نہ دینے والے، مائل متوجہ ہونا، قمار بازی جوا کھیلنا۔ تھوڑے سے الفاظ آگے بھی ہیں، اگلے صفحے پر آئیں۔ مصلح اصلاح کرنے والا، وزادار اچھے طور طریقے پر قائم رہنے والا یعنی رکھ رکھاؤ والا لکھ لیں آسان، وحشت پنے حیوانیت، درندگی، مستعدی تیاری، چستی، مقالات تحریریں مضامین، روشناس کرانا پہچان کرانا واقف کرانا، قوائے دلی دل کی طاقتیں، رفع کرنا دور کرنا، توقع امید، روشن خیالی درست سوچ۔ اب بچوں اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کے پہلے کر لیتے ہیں ہم کوشچن آنسر جو تھوڑے سے ہیں وہ اس لیکچر میں کر لیتے ہیں، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر یہ خلاصے کا میں بتاؤں گی۔ جی مختصر جوابات دیں۔ دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینے کا کیا مطلب ہے؟ دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینے کا مطلب ہے کہ حوصلہ، ہمت، کام کرنے کی لگن اور جوش و جذبہ جو کہ دلی قوتیں ہیں کو کام میں نہ لایا جائے۔ ٹھیک ہے بچوں، اب اگلا کوشچن ہے، انسان کب سخت کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے؟ انسان جب اپنے دلی قوا کو بیکار چھوڑ دیتا ہے تو وہ سخت کاہل اور وحشی بن جاتا ہے یا ہو جاتا ہے۔ کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہنا کیوں لازم ہے؟ کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہنا لازم ہے
اس لیے لازم ہے تاکہ انسان سست اور کاہل نہ ہو اور اسے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کی فکر اور مستعدی رہے۔ قوم کی بہتری کیسے ممکن ہے؟ قوم کی بہتری اس وقت ممکن ہے جب ہم کاہلی کو چھوڑ دیں اور قوائے دلی کو استعمال کریں۔ جی بچوں، یہ بس آج کوسچن آنسرز ہیں، ان کو اچھی طرح یاد کر کے کاپیز پر لکھ لیجئے گا، اور آج کا آپ کا ہوم ورک یہی ہے کہ آپ نے چیپٹر ریڈنگ کرنی ہے، مشکل الفاظ کے معنی یاد کرنے ہیں اچھی طرح، اور یہ صرف کوسچن آنسرز کاپی پر کیجیے گا، اور اچھی طرح خوبصورت خوش خط کرنے ہیں جس طرح کہ میں نے آپ کو پچھلے لیکچرز میں طریقہ بتایا تھا۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ، گڈ لک۔